سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام نشے من، مصنف عابدہ حجاب لکھنوی۔ دولت و دنیا کے پرستاروں کو ان کی حرص و ہوس کس قدر اندھا بنا دیتی ہے، اور وہ منصف حقیقی کے انصاف کو بھول کر کیسی شیطانیت و درندگی پر اتر آتے ہیں۔ لیکن قدرت انسانی گروہ میں سے کسی کو اپنے خاموش انتقام پر مقرر کر دیتی ہے، اور مجرم کس طرح اپنے اعمال بد کی ہولناک سزا پاتے ہیں، وہ اس ناول سے ظاہر ہوگا۔ ایپیسوڈ 5۔ نسیم کے قتل کی واردات کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ شہر کے منچلے نوجوانوں میں تو صف ماتم بچھ گئی۔ شہر میں ہر شخص کی زبان پر یہی قصہ اور اس پر قیاس آرائیاں۔ اگر مشہود کو کہیں شہر کے نوجوان پا جائیں تو کچا ہی چبا جائیں، مگر وہ بھی ایسا غائب ہوا تھا کہ پولیس بھی اس کا نشان قدم تک نہ پا سکی۔ نسیم کا خاتمہ ہی ہو چکا تھا۔ البتہ میجر شوکت کو موت نے کچھ مہلت دے دی۔ انہیں فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا اور ایمرجنسی کیس میں جلد ہی آپریشن ہو گیا اور گولی نکل گئی اور وہ خطرے سے باہر ہو گئے۔ ادھر سر مقصود پر اس واقعے کا اس قدر اثر پڑا تھا کہ وہ بڑی حد تک نیم پاگل بن گئی۔ رضیہ تو کلیجہ تھام کر بیٹھ رہی۔ اسے یقین تھا کہ یا تو مشہود نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں گرفتار ہو کر پھانسی کے پھندے تک ایک دن ضرور پہنچے گا۔ بہرصورت گھر تباہ ہو چکا تھا اور سکون زیست رخصت۔ گھر بھر میں شہناز کی وہ ہستی تھی جس نے اس واقعے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یوں بھائی کی محبت اپنی جگہ، مگر ننگ خاندان بھائی کا گم ہو جانا ہی اس کے لیے باعث سکون تھا۔ اسے یقین تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں گھر سے دور رہ کر وہ پولیس کے پنجے سے ضرور محفوظ زندگی گزار سکتا ہے۔ ادھر بھی شبنم تو برباد ہی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بھی سوچا کہ جب دنیا نے ان پر رحم نہ کیا تو وہ بھی کسی پر کیوں رحم کریں۔ مشہود والی قرضے کی دستاویزیں کیوں نہ اب کام میں لائی جائیں۔ چنانچہ انہوں نے لالا چھیدی مل کے ذریعے سے قانونی چارہ جوئی کر ہی ڈالی، اور کچھ پیشیوں کے بعد مع خرچہ اور سود کے 2.25 لاکھ روپے کی ڈگری انہوں نے حاصل کر لی۔ سر مقصود نے باوجود سمن جاری ہونے کی جواب دہی کچھ ضروری نہ سمجھی اور ایک طرفہ ڈگری جاری ہو گئی، اور اب جب کہ قرقی جائیداد کی نوبت آئی تو آنکھیں کھلی۔ لیکن بعد از وقت ہر طرف نظر دوڑائی مگر کہیں سے بھی فراہمی قرضے کی صورت نظر نہ آئی، تو پھر آپ نے بدرجہ مجبوری عبداللہ سیٹھ کی طرف رجوع کیا اور ایک مختصر سا خط لکھ کر امداد طلب کر لی۔ عبداللہ سیٹھ تو وہ خط دیکھ ہی رہے تھے کہ لالا کروڑی مل بھی آن پدارے۔ انہوں نے بھی اس قرضے کی نالش کر دی جو براہ راست سر مقصود کو دیا گیا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد لالا کروڑی مل نے بات چھیڑی۔ اور بھی سنا آپ نے سیٹھ صاحب، لالا چھیدی مل نے نالش کر کے 2.25 لاکھ کی ڈگری حاصل کر لی ہے۔ سر مقصود کی جائیداد پر آج آخری تاریخ ہے، اگر روپیہ داخل نہ ہوا تو جائیداد نیلام پر چڑھ جائے گی۔ یہ ان کا ہی خط ہے، اب ہم سے امداد مانگی جا رہی ہے۔ قرضے کی ادائیگی کے لیے؟ جی ہاں، کہ یہ رقم ہم ادا کر دیں، ورنہ کیا؟ دھمکی دیتے ہیں کہ غیرت دار ہوں تو خودکشی کر لوں گا۔ تو ان کے مرنے سے ہمارا کیا نقصان؟ نہیں، ابھی انہیں کچھ اور جینے کی ضرورت ہے، مناسب موت کے لیے۔ ادھر سر مقصود کے یہاں شہناز اور رضیہ میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی کے امتحانات وغیرہ ختم ہو چکے تھے، اس وجہ سے شہناز کا اب تمام وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ اس خیال سے اس نے اور بھی باہر نکلنا بند کر دیا تھا کہ غمزدہ ماں کا جی بہلاتی رہی۔ اس معاملے خاص میں رضیہ بیٹی کو بتلاتی ہے کہ زندگی اجیرن ہے، اب تو بیٹا اگر روپیہ آج داخل نہ ہوا تو ساری بنی بنائی آبرو پر پانی پھر جائے گا اور خاندانی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنی آبرو کی خاطر جان پر ہی نہ کھیل جائیں۔ شہناز کچھ سوچ کر اٹھتی ہے اور باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے،
ماں لاکھ پوچھتی ہے مگر وہ کچھ جواب دیے بغیر ہی چلی جاتی ہے۔ ادھر مردانے کمرے میں سر مقصود اپنے مقتول بھائی کی تصویر سے مخاطب ہیں۔ کمرے کے تمام دروازے بند ہیں۔ بھائی جان، میری ملعون زندگی کے فریب کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ اب تو دنیا اور اس کے جھمیلوں سے جی بھر چکا ہے۔ آپ کا گنہگار آپ کے پاس آ رہا ہے۔ آپ جو چاہیں سزا دیں۔ اگر سزا دینے کے بعد آپ اپنے اس خطا کار کو معاف کر دیں تو ممکن ہے کہ احساس گناہ کی بھٹی میں سلگنے والی بے چین روح کو شاید کچھ سکون مل جائے۔ جس دولت کے لیے یہ ہاتھ خون سے رنگے، جس اولاد کی خوشحالی کے خیال سے اپنی دنیا اور آخرت غارت کی، آج وہی دولت اور وہی اولاد مجھ سے باغی ہو چکی ہے۔ آج وہی دولت مجھے ٹھکرا رہی ہے، وہی اولاد خاندانی وقار کا خاکہ اڑا رہی ہے۔ لعنت ہے ایسی بے غیرت زندگی پر۔ یہ باتیں کرتے ہوئے میز کی دراز سے ریوالور نکالتے ہیں، اس میں کارتوس بھرتے ہیں، پھر کچھ سوچ کر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے اپنی گنہگار زندگی کا مختصر سا افسانہ بھی ضرور لکھ دینا چاہیے، تاکہ میرے بعد مجھ ایسے دولت کے پجاری، رحم و انسانیت کے دشمن، حریص دغاباز درندے کتے میری نامراد زندگی سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ کاغذ قلم دوات سنبھال کر کچھ لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ادھر شہناز سیٹھ عبداللہ کی خدمت میں پہنچتی ہے اور ان سے سرگرم کلام ہے۔ اب کوئی اور سہارا نہیں ہے چاچا، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابا جان کی جان آبرو سب کچھ اس وقت آپ کے رحم و کرم کی محتاج ہے۔ آپ نے کتنی بار اس کنیز کو بیٹی فرمایا ہے، رسم زمانہ کے طور پر ہی صحیح۔ آج یہ نادار بیٹی اپنے صاحب مقدر بزرگ کے آستانے پر بڑی امیدیں لے کر آئی ہے۔ خدا کے لیے انہیں بچا لیجئے، گھر تباہ ہو ہی چکا ہے، اور اب ان کے ساتھ جو باقی ہیں ان کی جانوں کا بھی خطرہ ہے۔ آج اگر یہ ڈگری کا روپیہ حاصل نہ ہوا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور خودکشی کر لیں گے۔ تباہی اور موت کا بھیانک چہرہ اس وقت سب کے سامنے آ چکا ہے۔ الغرض شہناز کی اس دکھ بھری التجا پر عبداللہ سیٹھ گھڑی دیکھتے ہیں، شام کے 4:30 بج چکے ہیں۔ فوراً میز کی دراز سے چیک بک نکال کر جیب میں رکھتے ہیں اور شہناز کو ساتھ لے کر کچہری کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرف سر مقصود اپنے خاص کمرے میں مصروف تحریر ہیں کہ یہ ایک بار کی تحریر کو ختم کر کے کاغذات کو تہہ کر کر میز پر رکھ دیتے ہیں اور اس گھڑی کی طرف نظر کرتے ہیں اور گھڑی کی طرف نظر کرتے ہیں۔ 5 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں۔ ایک آہ سرد بھر کر پھر مرحوم بھائی کی تصویر سے مخاطب ہوتے ہیں، بھائی جان، دنیا کی ستم ظریفیوں کا ستایا ہوا، قسمت کا ٹھکرایا ہوا گنہگار آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ اب دنیا کی وسعت اس پر تنگ آ چکی ہے، کوئی جائے پناہ نہیں، خاندان کی بنی ہوئی عزت و آبرو نیلام پر چڑھ چکی ہے، کسی کا کوئی سہارا نہیں، اب کوئی چارہ نہیں، خاندان کے وقار پر اپنی قربانی دے رہا ہوں۔ جس وقت یہ گھڑی 5 بجا رہی ہوگی اس کی آخری 5ویں آواز پر اس ریوالور کی آواز گھڑی ہموار بن کر اس گنہگار کی زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ اوہ، صرف 1.5 منٹ رہ گیا ہے۔ یا اللہ، تو ستار و محبوب ہے، تو رحیم ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں اس گنہگار کی توبہ قبول فرما تاکہ وہ سکون و اطمینان کے ساتھ جان دے سکے۔ خدایا مجھے ہمت عطا کر، میں بے جھجک دلیری سے اپنا کام تمام کر لوں، اب وقت پورا ہو چلا ہے۔ یہ کہہ کر سر مقصود ریوالور اٹھاتے ہیں اور آزمائش کے لیے ایک فائر سامنے لگے ہوئے قد آدم آئینے پر کرتے ہیں، جس سے ایک زبردست جھناکے کی آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ آئینہ ٹکڑے ہو کر نیچے گرتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ادھر اس آواز کو سن کر رضیہ انتہائی سراسیمگی کے عالم میں مردانے کمرے کی طرف دوڑتی ہے اور دروازہ پیٹنے لگتی ہے کہ للہ دروازہ کھولیے۔ ادھر گھڑی سے گھنٹہ بجنے کی آواز شروع ہونے والی ہے کہ عبداللہ سیٹھ کی کار کمپاؤنڈ میں داخل ہوتی ہے اور شہناز دیوانہ وار دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچتی ہے اور پکار کر کہتی ہے، ابا جان دروازہ کھولیے، اب آپ کی عزت محفوظ ہے، روپیہ داخل ہو چکا ہے، کھولیے۔ اس وقت نہ جانے کہاں کی قوت شہناز کے بازوؤں میں آ جاتی ہے کہ اس کے زبردست زوردار جھٹکے سے دروازے کی چٹخنی کے پیچ نکل جاتے ہیں اور دروازہ دھڑاکے کے ساتھ کھل جاتا ہے اور گھڑی کا گھنٹہ بجنا شروع ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ سر مقصود ریوالور اپنی کنپٹی سے لگائے خودکشی پر تیار ہیں۔ ادھر شہناز جو دروازہ کھولنے کی جھونک میں منہ کے بل گر پڑتی ہے، بے تحاشا دوڑ کر ریوالور پر اپنا ہاتھ مارتی ہے اور ریوالور ہاتھ سے گر جاتا ہے اور سر مقصود چونک پڑتے ہیں
کیونکہ ریوالور کی لبلبی اٹھی ہوئی تھی اور وہ نیچے گرنے پر دھماکے کے ساتھ دب جاتی ہے اور ایک فائر ہو جاتا ہے اور گولی آتش دان پر رکھے ہوئے ایک گملے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ شہناز پھر وہی الفاظ دہراتی ہے، آپ کی عزت محفوظ ہے ابا جان، روپیہ داخل ہو چکا ہے، جس پر وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اس پر عبداللہ سیٹھ آگے بڑھ کر وہ عدالتی رسیدیں پیش کر دیتے ہیں، جس کے جواب میں اظہار ممنونیت کے جذبے سے سیٹھ کے دونوں ہاتھ ہاتھوں میں لے کر زور سے دبا لیتے ہیں اور سیٹھ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے۔ اس واقعے سے تیسرے روز سر مقصود ایک خط لیے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور رضیہ سے کہتے ہیں، لیجئے آ گئی مشہود میاں کی خبر۔ کہاں ہے وہ؟ آغوش اجل میں۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کر لی۔ ہیں؟ یہ اب کیسی خبر سنا رہے ہیں؟ کس کا خط ہے یہ؟ بنارس کے سول سرجن کا۔ کہیں کسی دشمن نے تو یہ خط نہیں لکھ دیا؟ خدا کے لیے تار دے کر اس کی خیریت منگواؤ۔ تار کل بھی مل چکا ہے، میں نے تم سے تذکرہ نہیں کیا، اس نے زہر کھا کر خودکشی کی تھی، مگر زندہ حالت میں اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ کافی دوڑ دھوپ کی گئی مگر زہر اپنا پورا اثر کر چکا تھا۔ 18 گھنٹے کی ڈاکٹروں کی مسلسل کوشش بیکار گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے یہاں کا پتہ بتا دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ ادھر رضیہ کی حالت ناگفتہ بہ ہے، پچھاڑ کھا رہی ہے بیچاری، اور بین کر کے اپنا برا حال نبا ڈالا ہے۔ پھر کچھ سکون ہونے پر اپنے اکلوتے لال کی موت کی رسوم کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ غم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، وقت کی رفتار کے ساتھ بہا چلا جاتا ہے۔ مشہود کی موت کو 15 روز گزر چکے ہیں کہ یونیورسٹی کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے اور شہناز خوشی خوشی باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری سناتی ہے کہ لیجئے ابا جان مبارک ہو، میں پاس ہو گئی، لیکن سیکنڈ ڈویژن ملا ہے۔ بہت خوب، اللہ مبارک کرے۔ اور چھوٹے صاحب؟ وہ بازی مار لے گئے، فرسٹ ڈویژن لیا ہے انہوں نے، لیکن تمہاری سیکنڈ ڈویژن بھی ان کے فرسٹ ڈویژن سے کم نہیں ہے۔ اچھا تو میں ذرا سیٹھ صاحب کو چھوٹے صاحب کی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دے کر آتا ہوں، ان کے بڑے احسانات ہیں ہم لوگوں پر۔ اس دن دیکھا مشہود کے پرسان حال کے لیے جو آئے تھے تو کس قدر غمزدہ تھے، خوشی اور رنج کے برابر کے شریک۔ چلتی تو میں بھی، لیکن اس وقت تم پھر کسی اور وقت ہو آنا، یہ کہہ کر سر مقصود عبداللہ سیٹھ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر سیٹھ صاحب کے پاس چھوٹے صاحب اپنا نتیجہ امتحان لیے موجود ہیں اور کہتے ہیں، جی ہاں، خالی خوشی سے کام نہیں چلتا، انعام چاہیے چچا جان۔ انعام تو پہلے ہی طے ہے آپ کے لیے، تو پھر ملنا چاہیے۔ اتنی جلدی؟ جی ہاں، ہاتھ کے ہاتھ، یعنی چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ کیا مطلب؟ وہ انعام ہے آپ کی شادی اور چاند سی دلہن، کہیے پسند ہے یہ انعام؟ کیا کہنے ہیں، خوب ٹالنا چاہتے ہیں آپ، ہم نہیں مانیں گے چچا جان۔ تو پھر کہیے اور کیا چاہیے؟ یہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس گفتگو کے دوران میں سر مقصود بھی موجود ہوتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ فرسٹ ڈویژن لیا چھوٹے صاحب نے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، شہناز بھی تو کامیاب ہو گئیں اور اچھی پوزیشن سے۔ جی ہاں، سیکنڈ ڈویژن ملا ہے، لڑکیوں کے لیے یہی بہت ہے۔ بے شک، اس وقت چھوٹے صاحب ہم سے جھگڑ رہے ہیں انعام کے لیے۔ انعام تو ضرور ملنا چاہیے آپ کو۔ انعام تو ہم نے کب سے سوچ رکھا ہے، لیکن وہ انعام انہیں آپ سے ملے گا، ہم سے نہیں۔ میں تو خادم ہوں، جو فرمائیں چھوٹے صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ آپ جو فرمائیں چھوٹے صاحب کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ جان نہیں، راحت جان چاہیے۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ شہناز کو دے سکتے ہیں ان کی شریک زندگی بنانے کے لیے؟ شہناز آپ کی ہے، آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے، مجھے کیا پوچھنا؟ میں تو آپ کے احسانات سے زندگی بھر سر نہیں اٹھا سکتا۔ خود اپنی ہی زندگی کی آخری تمنا بھی یہی ہے کہ شہناز کا صحرا دیکھ لوں اور پھر آشیانے جل سے چکا برق جہاں چاہے گرے۔ آپ کی عین نوازش ہے جو آپ ان کو اپنے دامن کے سائے میں لے رہے ہیں، مبارک ہو۔ اب آپ کس خیال میں محو ہیں چھوٹے صاحب؟ کسی سے کہو کہ وہ شربت اور پانی لائی۔ شربت اور اس موسم میں؟ جی، شادی اور نسبت کی پہلی رسم ہے، آئیے آپ ہی انتظام کیجیے۔
چنانچہ نسبت کی ابتدائی رسم بڑی سادگی سے ادا ہو جاتی ہے۔ مشہود مرحوم کے 40ویں کی فاتحہ سے فارغ ہو کر سر مقصود شہناز کی شادی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں۔ اگرچہ رضیہ سخت مخالفت کرتی ہے کہ کیا قیامت ہے کہ بیٹے کی برسی کا بھی انتظار نہ کیا جاوے اور شادی ہو جائے۔ سر مقصود یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا 2 دن بھی بھروسہ نہیں ہے، اس فرض سے ادا ہو جائیں تو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اب شادی کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ دونوں طرف بڑے زور و شور سے اس شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آج کل زیادہ مصروف نظر آتے ہیں، کہیں زیورات کا انتخاب ہو رہا ہے تو کہیں شادی کے قیمتی جوڑوں کا، کہیں دعوت ولیمہ کا انتظام کی بات چیت تو کہیں بارات کی آرائش اور محفل کی تیاری پر مشورے۔ اس وقت ان کا مینیجر خاص مسٹر زبیری بھی موجود ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور، کل جو ایک تھیٹریکل کمپنی یہاں آئی ہوئی ہے، میں نے اس کے مالک سے بات کر لی ہے، انہوں نے 10,000 کا تخمینہ دیا ہے آپ کے ڈرامے کی تیاری کے لیے، مگر ڈرامہ ہماری کوٹھی کے احاطے میں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ سب معاملہ طے کر لیا ہے، اور اس کے لیے مزید 3,500 کی رقم عارضی سٹیج کے لیے بڑھانا پڑے گی۔ تو کیا حرج ہے، کام اطمینان کے قابل ہونا چاہیے، تو پھر وہ ڈرامہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر آپ تو فرما رہے تھے کہ ڈرامہ ابھی مکمل نہیں، زبیری نے پوچھا۔ ہاں، ابھی کچھ آخری سین اس کے باقی ہیں، اتنے وہ اس تیار حصے کی تیاری کر لیں تو ادھر باقی سین بھی مکمل ہو جائیں گے۔ چنانچہ کوئی خاص ڈرامہ تھیٹر والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے 5,000 کی پیشگی رقم کے ساتھ۔ شادی سے 2 روز بیشتر اس تھیٹر کے ڈرامہ نویس اس ڈرامے کے بقیہ سین لینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں تو عبداللہ سیٹھ استفسار سے فرماتے ہیں، کہیے جتنا ڈرامہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے اس کی تیاری کا کیا عالم ہے؟ جی حضور، وہ تو بالکل مکمل ہے، کافی ریہرسلیں ہو چکی ہیں، اب صرف آخری سین کی ضرورت ہے۔ آخری سین ابھی ہوا نہیں ہے؟ جی کیا مطلب؟ آپ کا تو یہ کام ٹہرا، آپ ہی بتائیں کہ ڈرامے کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ انجام؟ مجرم کو اس کے جرم کی پوری سزا اور انتقام کے فرض کی ادائیگی۔ تو اسے اپنی طور پر مکمل کر لیں، ہماری طبیعت بھی آج کل ٹھیک نہیں ہے، ادھر شادی کے انتظامات ہیں۔ آپ کا جیسا حکم ہو، میں تو خادم ہوں۔ تو پھر اب تک جتنا حصہ مکمل ہو چکا ہے، اگر اس کی فائنل ریہرسل حضور ملاحظہ فرما لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اچھی بات ہے، تو پھر کب؟ بھائی منشی صاحب، ہمیں وقت ملنا بہت دشوار ہے، اور اس کے علاوہ ریہرسل دیکھ لینے کے بعد ڈرامے کا لطف جاتا رہے گا۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے۔ اس قسم کی بات کر کے منشی صاحب تو رخصت ہو جاتے ہیں اور سیٹھ صاحب بھی اپنے دوسرے انتظامات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بات کی بات میں دن گزر گئی اور شادی کا بھی دن آن پہنچا۔ بارات کی تیاری ہے، باوجود چھوٹے صاحب کی مخالفت کی عبداللہ سیٹھ نے بارات کو مثالی اور شاندار بنانے کا بڑا انتظام کیا ہے۔ بہترین آتش بازی، کئی طرح کے نامی بینڈ اور شاندار آرائش۔ بارات سے پہلے شادی کی کچھ اور رسمیں بھی ہوتی ہیں جس کا سلسلہ کئی دن تک جاری ہے، اور آج خاص طور پر ادھر سے خوان پر خوان مٹھائی کے اور پھر میوے کے بورے، چاند کی مٹکیاں، سہاگ پڑا، اور دلہن والوں کی طرف سے چاند کی چوکی، چھوٹا تخت، مہندی ابٹنا، کیوڑا وغیرہ آ چکا ہے، اور اب سانچخ پہنچ جانے پر دولہا کا جوڑا پہناؤنی اور صحرا ادھر سے بھیجا جاتا ہے۔ چھوٹے صاحب ادھر دولہا بنائے جا رہے ہیں، ادھر بی نجمہ شہناز کی خاص سہیلی شہناز کا پہلو دبائی گوشے محل میں اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق میں مصروف ہے۔ بارات بڑی دھوم دھام سے روانہ ہو جاتی ہے۔ راجہ صاحب بلرام پور کا ہاتھی برپتی، کارچوبی جھول اور گنگنا جمنی ہودج سے مکمل تمام زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ مستک پر جھومر کے ساتھ دلکش نقش و نگار حاشیے پر دلہے کی سواری کے لیے، اور شہر کے تمام بڑے عہدیدار اور حکام اور عہد کے بڑے بڑے تعلقہ دار اپنی اپنی شاندار سواریوں میں بارات کے ساتھ ہیں۔ آگے آگے آتش بازی اور رنگ برنگے گولے چھوڑے جاتے ہیں۔ دلہے کی سواری کے آگے میاں بسم اللہ بنارسی شہنائی والے زری کا صافہ اور کم خواب کی شیروانی پہنے اپنے بینڈ کے ساتھ لہرا لہرا کر شہنائی نوازی کے کمال دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ غرضے کے شاہی طس و احتشام کے ساتھ بارات سر مقصود کی دیوڑی پر پہنچ جاتی ہے، اور بارات کو محل کے مشہور دیوان خانے میں اتارا جاتا ہے۔ ضروری رسمیں ادا کی جاتی ہیں
اور پھر نکاح خوان کے وقت دولہے کے باپ کا نام قاضی صاحب کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ سر مقصود قریب ہوتے ہوئے بھی نام سے ناآشنا رہے۔ مبارک سلامت کے شور کے بعد پرتکلف کھانا بارات کو کھلایا جاتا ہے۔ پھر محفل رقص و سرور برپا ہوتی ہے جس میں ہندوستان کے مشہور طائفے موجود ہیں۔ ادھر دولہے کو زندان خانے میں بلایا جاتا ہے، رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور شہناز کی کلاس فیلو درجنوں لڑکیاں چھوٹے صاحب کو چھیڑنے میں مشغول ہیں، جنہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور باتوں باتوں میں رات ختم، صبح کو ناشتے کے بعد رخصتی کی تیاری، جہیز باہر نکالا جا رہا ہے، سر مقصود خاندانی رئیس، دنیا جہاں کا سامان۔ خدا خدا کر کے دوپہر سے کچھ پہلے دلہن کو ڈولی میں سوار کرایا جاتا ہے اور بارات مع دولہا دلہن کے نشے من کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ ڈولی پر نچھاور کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ڈولی کی سواری کے آگے آگے دو بھاٹ اپنی اونچی آوازوں میں سرتال سے بے نیاز ڈھولک پر گاتے جا رہے ہیں۔ نگری جگانے بنو کو لے چلا میرا ہریالہ بننا۔ بارات نشے من پر پہنچتی ہے۔ دلہن کو اس کے خاص کمرے میں، جو اس کے لیے پہلے سے بڑے اہتمام کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے، اور ادھر سیٹھ صاحب دعوت ولیمہ میں آنے والے مہمانوں کی خاطر مدارات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دعوت ولیمہ میں جو کھانے مہمانوں کو پیش کیے گئے ہیں وہ لکھنؤ کے نامی اور تجربے کار پکاولوں اور باورچیوں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مشرقی دسترخوان کی بہاریں ہیں تو دوسری طرف یونیورسٹی کے سینکڑوں طلباء اور پروفیسران اور شہر کے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے حکام اور رؤسا انگریزی قسم کے کھانوں پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ بڑی شاندار دعوت اور بڑے سلیقے اور انتظام کے ساتھ ہزاروں کا مجمع، مگر کیا مجال جو کسی قسم کا شور و غل سنائی دے جائے۔ نہ دیگوں کے کھڑکنے کا شور، نہ پانی کی پکار، نہ اولاد کی آوازیں۔ 2-2:30 بجے تک کھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ شب ہوتی ہے اور دولہا حجلۂ عروسی میں داخل ہوتا ہے۔ تمنائیں پیش قدمی کرتی ہیں تو آرزوئیں پیشوائی کو بڑھتی ہیں، نگاہیں چار ہوتی ہیں، دونوں طرف لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی ہے، اور آخرکار وہی لطیف مسکراہٹیں تنویر سحر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو جب کہ نسیم سحری کے گدگدانے پر کلیاں آنکھیں کھولتی ہیں تو اسے کہیں پہلے چمن مراد کے غنچے اپنی مکمل شگفتگی سے ریاض آرزو کو معطر کر چکے ہیں۔ ضروریات اور غسل سے فارغ ہو کر چھوٹے صاحب تو اپنے کمرے خاص میں چلے جاتے ہیں، اور ادھر غسل کے بعد دلہن کو جوڑا تبدیل کرایا جاتا ہے، اور کچھ وقفے کے بعد وہ میکے روانہ ہو جاتی ہے۔ آج ہی چوتھی کی رسم ادا ہو جاتی ہے۔ تیسرے پہر سے نشے من میں چھوٹے صاحب کے بے تکلف دوستوں کا میلہ لگا ہوا ہے، اور شام ہوتے ہوتے یہ تمام چنڈال چوکڑی دلہن والوں کے یہاں پہنچتی ہے، اور پھر چوتھی کھیلی جاتی ہے، اور ایک بار پھر دلہن آراستہ پیراستہ ہو کر سسرال واپس آ جاتی ہے۔ چوتھی میں شریک ہونے والے لوگ شب کا کھانا سر مقصود کے یہاں بھی تناول کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی خاص مشغولیت وہاں سے واپسی کے بعد کسی کے لیے نہیں رہ جاتی ہے۔ اس وقت رات کے 8 بج چکے ہیں۔ عبداللہ سیٹھ اپنے کمرے خاص میں چھوٹے صاحب کے منتظر ہیں کہ وہ حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے یاد فرمایا؟ ہاں بیٹے، اب ہمارے کاموں میں اونچ نیچ ہونے لگی ہے۔ بڑھاپا جو آ چلا ہے، امتحان کا انعام یا شادی کا تحفہ ہمیں کل ہی پیش کر دینا چاہیے تھا، مگر خیر لیجئے، اب سنبھالیے۔ کچھ کاغذات پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے چچا جان؟ آپ کی امانت، قسمت کی زمین پر تدبیر کے دانے ڈال کر مالک کے فضل و کرم سے جو فصلیں سمیٹی ہیں وہ یہ ہیں۔ دولت جو کچھ تھی وہ آپ کے ابا جان مرحوم کی، میں اس کا محافظ تھا۔ کل 5,000 کی نقد رقم آپ کے ورثے کی باقی رہ گئی تھی، کیونکہ ساری دولت تو ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ اس 5,000 کو تجارت میں لگا دیا گیا تھا۔ ادھر ایک ڈربی کی لاٹری نکل آئی جس سے ریس کے کچھ گھوڑے خرید کر لیے گئے تھے۔ غرضے کی اسی طرح روئی کی تجارت اور دوسرے جائز طریقوں سے 24 برس کے الٹ پھیر میں یہ تقریباً 60 لاکھ روپے کا کاروبار اور نقدی ہے جس کے آپ تنہا مالک ہیں۔ اسے سنبھالیے۔ تو مجھے اس سب کڑاک کا کیا کرنا چاہیے؟ امانت کی زیادہ ذمہ داری ٹھیک نہیں۔ یہ کچھ ملوں اور کمپنیوں کے حصے ہیں، یہ سرکاری قرضوں کے کھاتے، یہ تمکینات اور ہنڈیاں، اور پھر یہ بینک کی کتابیں۔ تو پھر ابھی رکھیے اسے آپ۔ نہیں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی چیزیں اب آپ کے سپرد کر دی جائیں۔
جی مجھے ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہے تو صرف آپ کی اور اس سرپرستی کی جو آج تک مجھ یتیم کے ساتھ قائم رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ بادلوں نے اپنے بارش کے ساتھ مجھے زمین پر اتارا تھا یا زمین نے اپنے پودوں کے ساتھ مجھے اگا دیا تھا۔ میری والدہ کون تھیں، کیسی تھیں، ابا جان کون تھے، کیسے تھے؟ میں نے آنکھ کھولی تو آپ کے آغوش محبت میں ماں باپ سب کچھ آپ ہی تھے اور آپ ہی کو سب کچھ سمجھا۔ آپ کی لا انتہا محبت نے میرے جاؤ بے جان ناز اٹھائے۔ میری تعلیم و پرورش میں کسی فراغ دلی اور محبت سے آپ نے کام لیا ہے، وہ بھلا دینے کے قابل نہیں۔ اس لیے میری التجا ہے کہ مجھے اس مال و دولت اور اس کے حساب کتاب کی الجھنوں میں نہ پھنسائیں۔ مجھے کیا چاہیے، آپ کی قربانی اور محبت نے جو کچھ مہیا کر رکھا ہے، اب ایک ہستی کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میری طرح ان بکھیڑوں سے دور رہنا ہی زیادہ پسند کرے گی۔ 4 وقت بہتر سے بہتر ناشتہ دکھانا، رہنے کو نشیمن ایسی لاجواب کوٹھی، سواری 2 شاندار گاڑیاں، خدمت کے لیے درجنوں ملازم، جیب خرچ اور ضروریات کے لیے ہزاروں کے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ، اور پہننے کے لیے عمدہ عمدہ لباس، اور کیا چاہیے اس زندگی کے لیے؟ پھر بھی ہمارا کہنا ہے کہ ان تمام چیزوں کی پڑتال کر لیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، ہم تو چراغ سحری ہیں۔ آپ کو ان تمام چیزوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اب ہم آپ کو کیا بتائیں کہ یہ سب ضروری کیوں ہے؟ کبھی کبھی تو آپ معموں میں بات کرنے لگتے ہیں چچا جان۔ زندگی خود ایک معمہ ہے اور ہر زندگی کے ساتھ کچھ راز ہوتے ہیں۔ تو کیا میری زندگی کے ساتھ بھی کوئی راز وابستہ ہے؟ جی ہاں بالکل۔ تو پھر آج تو ضرور بتا دیجئے چچا جان، آپ کو میری جان کی قسم آج تو پوچھ کر ہی رہوں گا۔ ایسا کوئی خاص راز تو نہیں؟ ہاں پہلے ہماری ایک بات کا تو جواب دیجئے۔ جی فرمائیں۔ اگر کوئی خادم اپنے آقا کی برابری کرے تو کیسا ہے؟ بہت برا۔ اور اگر وہ مالک کا بھی بڑا بن بیٹھے تو؟ یہ تو نالائقی ہوگی اس کی۔ تو اب سن لیں کہ یہ نالائقی آپ کے اس خادم سے 18 برس تک عمل میں آتی رہی، اس لیے اب زیادہ گنہگار نہ بنائیں۔ یہ کیا ہے چچا جان، کبھی کبھی تو آپ بڑے دل آزار مذاق پر اتر آتے ہیں، یا کچھ الجھی باتیں۔ آج ان تمام الجھنوں کے سلجھانے کا دن ہے، دل آزاریاں ختم سمجھیں۔ کتاب زندگی کے کچھ پرانے اوراق الٹائے جانے ہیں، پڑھیں گے آپ بھی۔ یہ کیا پہلیاں بوجھ رہے ہیں آپ چچا جان؟ خدا کے لیے اب تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا چچا نہیں ہوں۔ تو پھر ایک ادنا ملازم ہوں، ایک معمولی خدمتگار، آپ کے والد مرحوم کا ایک پرانا تنخواہ دار۔ رہنے بھی دیجیے اس مذاق کو، یہ ایک حقیقت ہے بیٹا، یہ کوئی مذاق نہیں۔ اب سنیے اپنی زندگی کا راز، مگر احتیاطاً دروازہ بند کر دیں۔ دروازہ بند ہو جانے پر کمرے کے اندر کچھ باتیں نہایت آہستگی سے ہوتی ہیں، اور دروازہ کھلنے کے بعد چھوٹے صاحب کے کسی سوال کے جواب میں سیٹھ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں۔ اس افسانے کی پہلی قسط پیش کر دی گئی۔ رہا یہ کہ قاتل کون ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، یا یہ واقعہ کہاں اور کس شہر میں پیش آیا تھا، یہ سب کچھ آپ کو دوسری فرصت میں جلد ہی بتا دیا جائے گا۔ الجھن میں نہ پڑیں، بس اب آپ تیار ہو جائیں، آج کا ڈرامہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ مگر مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ڈرامہ یا ناٹک سے، بیکار میں یہ سب کچھ کیا ہے آپ نے۔ وہ بات یہ ہے کہ تھیٹر کے وہ منشی صاحب جنہوں نے یہ ڈرامہ لکھا ہے ہمارے بڑے پرانے ممبئی کے ملنے والوں میں سے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں اپنے لکھے ہوئے ڈرامے کو ایک بار سٹیج پر ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ انہوں نے ہم سے التجا کی، اور ہم نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ چلو جہاں شادی کی تقریب میں جہاں اور محفلیں، وہاں ایک ڈرامہ بھی صحیح۔ منشی جی کا ارمان بھی پورا ہو جائے گا، اور ہمارے یہاں کی شادی کی تقریب میں بھی ایک انوکھا پن پیدا ہو جائے گا۔ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے۔ سر مقصود بھی آ رہے ہیں، میجر شوکت بھی ہسپتال سے آ چکے ہیں، یہ سب لوگ ہوں گے، بس جلدی سے تیار ہو جائیں۔ نشیمن کے کمپاؤنڈ میں ایک مختصر سا مگر شاندار سٹیج بنا دیا گیا تھا۔ نشست کا معقول انتظام ہے، کچھ مخصوص مہمانوں کے علاوہ سر مقصود اور میجر شوکت بھی موجود ہیں۔ ٹھیک 9 بجے گھنٹی بجتی ہے
اور مائک پر ڈرامے کا اناؤنسر یعنی اعلان کنندہ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ حضرات، زمانہ بدل چکا ہے، مذاق تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے بھی سٹیج کی اس پرانی روشنی کو بدل ڈالا ہے۔ تھوڑے وقت میں 3 ایکٹ کا ایک مکمل ڈرامہ آج پیش کیا جانے والا ہے۔ اس ڈرامے کا نام ہے خاموش انتقام۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دولت مند باپ کے 2 بیٹے ہیں، جن میں ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول۔ یہ دونوں بھائی اپنے کردار کے آئینے میں خیر و شر کے دونوں رخ پیش کرتے ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیں۔ پردہ اٹھتا ہے۔ ایک عالیشان مکان کا اندرونی حصہ جو بہت آراستہ ہے۔ ایک گہوارے میں ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے۔ ایک خادمہ گہوارے کی ڈوری کھینچ رہی ہے۔ اس کے قریب ہی حصے پر ایک شخص نماز میں مشغول ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتا ہے اور پھر مصلے سے اٹھ کر بچے پر دم کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب تو چھوٹے سرکار نے رات کو بگل بجانا کم کر دیا ہے، آرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد گھڑی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے 9 بج چکے ہیں اور دیکھو ابھی تک سردار واپس نہیں آئے، جس کے جواب میں عورت کہتی ہے ارے 1000 بار عرض کیا ہوگا مگر وہ سنتے کس کی ہیں؟ 100 دوست 100 دشمن، رات کا وقت، جنگل کا راستہ، 1000 خطرے، اجے 1000 دشمن ایک طرف، وہ ان کی آستین کا سانپ، ان کا چھوٹا بھائی، کیا کم ہے وہ دشمنی کے لیے؟ اور کیا اب تک اس نے کتنی کوشش کی ہے کہ سرکار کی جان لے لے، باورچی سے زہر دلوایا، کوٹھی پر حملہ کروا دیا، قاتل اس نے مقرر کیے۔ وہ تو کہو کہ خدا کا فضل شامل حال رہا جو سرکار اس موذی کے حملوں سے آج تک محفوظ رہے۔ وہ تو اس ننھے فرشتے کے خون کا بھی پیاسا ہے۔ بھائی کاہے کو ہے کمبخت وہ۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ باہر گھوڑے کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے تو عورت کہتی ہے شاید آ گئے ہیں سرکار۔ نوکر جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے اور ایک نوجوان خوشپوش سینے کے زخم کو ہاتھوں سے دبائے ہوئے، جس کے کپڑے خون سے تر ہیں، کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اوہ میرے اللہ، یہ کیا؟ عورت کہتی ہے یہ کیا ہوا سرکار؟ مرد پوچھتا ہے وہی جو ہونا تھا، زخمی جواب دیتا ہے۔ اس بے درد نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ ارے جلدی کسی ڈاکٹر کو بلواؤ، کھڑے کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ عورت نے کہا اب کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، موت اپنا سایہ ڈال چکی ہے۔ ہمت اور تقدیر کی مدار پر جس طرح ہو سکا یہاں تک پہنچ گیا ہوں، جلدی دروازہ بند کر دو، وہ غالباً میرے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ آنے دیں، اس خونی کا خون پینے کے لیے اس خادم کے بازوؤں میں کافی طاقت ہے۔ نہیں نہیں، تم اکیلے ہو اور وہ اپنی ٹولی کے ساتھ ہے، نادانی میں وقت نہ گواؤ، اب تم فوراً اس معصوم کو لے کر کسی طرف چلے جاؤ ورنہ تم اسے بھی کھو بیٹھو گے۔ جلدی کرو، یہ لو چابیاں، تجوری کھولو اور جو کچھ اس معصوم کی قسمت کا اس میں سے نکل سکے گا وہ ساتھ لے لو اس کی پرورش کے لیے۔ مگر اس حالت میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے سرکار؟ سرکار پر خاک ڈالو، خاتمہ قریب ہے، ہماری مٹی تو کسی صورت ٹھکانے ہی لگ جائے گی، ہماری فکر چھوڑو۔ فکر چھوڑ دوں؟ میرا خون کھول رہا ہے، آپ کے حق نمک کی قسم کھا کر اور پروردگار عالم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں لوں گا اس خون ناحق کا انتقام اس خونی سے۔ یہ کام تمہارا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والا وہ منصف حقیقی ہے میرے اور اس کے درمیان، لیکن یہ سمجھ لو اس کی مخلوق عوض لیتی ہے اپنا جیسے، اس کی مخلوق عوض لیتی ہے اپنا جیسے، وہ کسی طرح سے معبود کا انداز نہیں۔ بے گناہوں کا لہو رنگ دکھائے گا ضرور، بے گناہوں کا لہو رنگ دکھائے گا ضرور، اس کی وہ لاٹھی ہے جس میں کوئی آواز نہیں۔ تو پھر ایسا کیجیے کہ صرف 2 حروف لکھ دیجیے اپنے قلم سے، قاتل کا نام اور اپنے دستخط۔ ناممکن، مجھ پر تو جو گزرتی ہے وہ گزر ہی جائے گی، لیکن میں اپنے بزرگوں کے نیک نام اور باعزت خاندان کو بدنام نہیں کر سکتا۔ فرق کیا ہے مجھ میں اور اس میں بھی گر جاہل بنوں، وہ میرا قاتل بنا، اب اس کا میں قاتل بنوں۔ خدا کے لیے کہا مانو ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ خونی بھیڑیا اس معصوم کی بو سونگتا ادھر ہی چلا آ رہا ہے، جلدی کرو۔ بہتر ہے جو آقا کی مرضی، لیکن مناسب ہوگا کہ ابھی بوا نصیبن کو یہیں ٹھہرنے دیا جائے،
آپ کی خدمت کے لیے میں چھوٹے سرکار کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا کر پھر آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ نہیں، تم نہیں جانتے قاتلوں کی ذہنیت کو۔ اگر یہاں رہیں تو ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے گا تاکہ شناخت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ یا معبود، کیسی مجبوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صبر کرو اور اپنے اس ننھے فرشتے کو اٹھاؤ۔ کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کیا تم سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اس یتیم کا خیال رکھنا، اب اس کے سوا ہمارے اور کوئی نہیں ہے۔ لاؤ اسے ادھر دو میرے پاس تاکہ آخری پیار کر لیا جائے۔ آجا میرے لال۔ اور اسے پیار کرتے ہوئے کہا، جاؤ سپرد خدا، لو انہیں، جلدی کرو۔ جی لائیے۔ میں وفا پر جان دوں گا کیا ہے گر بیگانہ ہوں، میں وفا پر جان دوں گا کیا ہے گر بیگانہ ہوں، آخری شمع تمنا کا میں پروانہ ہوں۔ اتنے میں باہر کچھ شور سنائی دیتا ہے۔ آن پہنچا وہ خونی، جلدی سے تجوری سے نقدی لے لو اور کوٹھی کے پچھلے دروازے سے چلے جاؤ۔ نوکر بچے کو لے کر نکل جاتا ہے اور خونی ٹولی اس کمرے میں داخل ہوتی ہے اور لوٹو غارت گری کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پردہ گرتا ہے۔ اب اناؤنسر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد قاتل اپنی حاصل کی ہوئی دولت اور اثرات سے کام لے کر قانون اور انصاف کو دھوکہ دے کر صاف بچ نکلتا ہے اور اس خون کا الزام اس وفادار نوکر کے سر تھوپتا ہے جو اپنے آقا کی معصوم امانت کو لیے ہوئے ممبئی روانہ ہو چکا ہے۔ پولیس انتہائی کوشش اسے گرفتار کرنے کی کراتی ہے، مگر وہ پولیس اور قاتل کے پنجے سے بچ کر بہت دور پہنچ جاتا ہے۔ مقتول بھائی کی دولت اور جائیداد حاصل کرنے کے بعد قاتل اپنی روش میں زبردست تبدیلی پیدا کر لیتا ہے اور دولت کے زور پر نیکی، شرافت اور فیاضی کا ایک مجسمہ بن کر عوام کی نظروں میں بڑی سے بڑی عزت حاصل کر لیتا ہے۔ زمانے کو گزرتے دیر نہیں لگتی۔ جرم اور قتل کو 18 برس گزر چکے ہیں۔ اس بنا پر قاتل بڑی حد تک بے فکر ہو جاتا ہے کہ اچانک اس کا ایک شریک جرم ساتھی اس پر ایک مصیبت بن کر نمودار ہوتا ہے۔ گویا اب قدرت کا خاموش انتقام شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں قاتل اپنی عزت، شہرت، دولت اور اولاد کے نقصانات سے وہ اپنا سکون قلب کھو بیٹھتا ہے اور وہ احساس گناہ کی بھٹی میں سلگنے والا ناگہانی مصائب کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی حالت ملاحظہ فرمائیں۔ پردہ اٹھتا ہے۔ قاتل پریشان حال کچھ بک رہا ہے۔ اوہ مکار دنیا، تجھ پر لعنت و پھٹکار۔ تو وہ آئینہ ہے جو بے وفائی سے جلا کیا گیا ہے۔ تو وہ جام ہے جو شراب، مکر و فریب سے بھر دیا گیا ہے۔ تو پہلے تو اپنے پرستاروں کو دلکش جھلک دکھا کر پیار و محبت سے اسے اپنے پاس بلاتی ہے، اور جب وہ عقل کے اندھے، ایمان کے دشمن تیرے قابو میں آ جاتے ہیں تو پھر انہیں تڑپا تڑپا کر، سسکا سسکا کر زندگی درگور کر دیتی ہے۔ اور نامراد، میں بھی تیرا ایک شکار ہوں۔ کیا تو انکار کر سکتی ہے؟ کیا تو نے مجھے تباہ نہیں کیا؟ اب میں تیری حمایت میں اپنے جرم سے انکار کر سکتا ہوں۔ یہ دل، ان پر ہوس اور گندے خیالات کا آئینہ، یہ دماغ، اس سیاہ کاری کا دفتر، یہ ہاتھ خون ناحق کے گواہ، اور پھر سب سے بڑا گواہ وہ میرے مالک۔ پناہ پناہ۔ دنیا کی وسعت اب مجھ پر تنگ ہو چکی ہے۔ کہاں جائے، کیا کرے، کس کا سہارا ڈھونڈے، کس کے دامن میں منہ چھپائے؟ کون بولا؟ کوئی غیبی فرشتہ اپنے جرم کی سزا کے لیے مجرم تیار رہے۔ نہیں، مجھ پر رحم کیا جائے، مگر نہیں، میں نے ہی کب رحم کیا تھا۔ اب کس منہ سے رحم کی بھیک مانگ سکتا ہوں؟ تو پھر اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پولیس، ہتھ کڑیاں، بازاروں میں تشہیر، جیل خانہ، مقدمہ، پیشی، تماشا، انصاف، اور آخر میں پھانسی کا پھندا، تڑپتی ہوئی لاش اور دنیا کی نفرت بھری آوازیں۔ لیکن نہیں، اس ذلت سے یہ بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ ٹھیک ہے، خودکشی میرے تمام جرموں پر پردہ ڈال سکتی ہے۔ چل اے موت، آج تیرا ایک پرستار تجھے بڑی محبت سے پکار رہا ہے۔ اے ہمت، میری مدد کر۔ اے ہاتھ، میرا ہاتھ دے، اور ہاں یہ خنجر جرموں کی سیاہی کو قاتل کے خون کی شہابی چادر میں ضرور چھپا لے گا، مگر خودکشی حرام موت ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔
اوہ میرے خدا! پردہ گر پڑتا ہے، پھر اناؤنسر کی آواز سنی جاتی ہے، حضرات اب ذرا قدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ وفادار ملازم ممبئی پہنچ کر ایک معمولی سی ملازمت اختیار کر لیتا ہے اور اس سرمایے کو جو مالک کی تجوری سے ملا تھا ایک کاروبار میں لگا دیتا ہے، اور ادھر اس سے جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے بچے کی پرورش اور نمود و پرداخت میں اور تربیت و آرام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ ادھر اس معصوم کی قسمت سے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے۔ ڈربی کی ایک لاٹری بچے کے نام نکل جاتی ہے، اور پھر ذرا اور آگے بڑھ کر وہ ملازمت ترک کر کے خود کاروبار سنبھال لیتا ہے، یہاں تک کہ 14 سال کے الٹ پھیر میں وہ بچہ لاکھوں کی دولت کا مالک بن جاتا ہے۔ اب اس بچے نے جوانی کی منزلوں میں قدم رکھا ہے کہ وفادار ملازم اپنی خرابی صحت کی بنا پر ممبئی کی سکونت ترک کر کے اس بچے کو لیے ہوئے ایک بار پھر اس شہر میں آ جاتا ہے جہاں سے 14 سال پہلے مجرموں کی طرح منہ چھپائی اس بے کس یتیم کو لے کر نکلا تھا۔ لیکن اب کچھ اور ہی شان ہے۔ بچے کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے کہ قدرت کو مذاق سوچتا ہے کہ وہ قاتل کی بچی اور اس بچے کو ایک ہی درسگاہ میں لا ٹہراتی ہے۔ جوانی اور جاذبیت اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور محبت کی چنگاری ان دونوں پاکیزہ دلوں میں جھل ملانے لگتی ہے۔ بالآخر اسی لڑکی سے مقتول کی یادگار اس یتیم نوجوان سے شادی قرار پا جاتی ہے، اور اب قاتل اپنی اس پارۂ جگر کو اپنی تمام جائیداد اور سامان کے ساتھ مقتول کے فرزند کی نظر کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جس کا خون پینے کے لیے وہ ایک دن خونخوار درندہ بنا ہوا تھا۔ ڈرامہ یہیں تک پہنچتا ہے کہ سر مقصود بڑی بے چینی سے ایک آہ بھرتے ہیں، جس پر عبداللہ سیٹھ جو قریب ہی تھے پوچھتے ہیں کیوں، کیا بات ہے؟ وہی اختلاجی دورہ، بہت شدید دورہ، اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اوف میرے خدا! تو پھر چلیں، میں آپ کو کوٹھی تک پہنچاؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، گاڑی موجود ہے۔ میں اس وقت کھلی ہوا میں گاؤں والی کوٹھی کی طرف جاؤں گا، وہیں طبیعت بحال ہوگی۔ تو چلیے گاڑی تک تو پہنچا دیا جائے، یہ کہہ کر سر مقصود کو سہارا دے کر اٹھاتے ہیں۔ کیوں، کیا بات ہے چچا جان؟ چھوٹے صاحب پوچھتے ہیں۔ اختلاج قلب کا شدید دورہ پڑا ہے، ہم ابھی آتے ہیں، اب ڈرامہ دیکھیں۔ یہ کہہ کر سر مقصود کو کار تک پہنچا کر اور اس کار میں بٹھا کر واپس آ جاتے ہیں۔ چھوٹے صاحب کہتے ہیں، چچا جان۔ جی یہ ڈرامہ؟ جی یہ ڈرامہ کیا کچھ میری زندگی کا آئینہ دار ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو پھر قاتل کون؟ ڈرامہ دیکھیے، ہم ابھی آتے ہیں۔ سر مقصود بڑی خراب حالت میں گاؤں والی کوٹھی کی طرف گئے ہیں، ان کی خیر خیریت ضروری ہے۔ ادھر تھوڑے ہی وقفے میں سر مقصود کی کار گاؤں والی کوٹھی میں داخل ہو جاتی ہے۔ کوٹھی کا محافظ تیزی سے دوڑ کر کوٹھی کے دروازے کھول دیتا ہے اور سر مقصود ڈرائیور کو کار واپس لے جانے کی ہدایت کر کے کوٹھی کے خاص کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہی کمرہ ہے جہاں میاں مسعود مرحوم نے دم توڑا تھا۔ یہ کمرے کا دروازہ یوں ہی بھیڑ دیتے ہیں اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ایک صوفے پر گر پڑتے ہیں، اور پھر کچھ وقفے کے بعد ایک پراگندہ حواس جمع کر کے بیٹھتے ہیں اور کچھ بڑبڑانے لگتے ہیں، اور رفتہ رفتہ آواز بلند ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، ڈرامے کا نام خاموش انتقام۔ ٹھیک ہے، اس ڈرامے میں گنہگار مقصود کی زندگی اور اس کے اعمال کا آئینہ پیش کیا گیا ہے، بالکل وہی واقعات۔ تو کیا راز کھل گیا ہے؟ میرا جرم دنیا پر ظاہر ہو گیا؟ تو پھر یہ چھوٹے صاحب، کیا وہی، بالکل وہی واقعات؟ تو کیا میرا راز کھل گیا ہے؟ میرا جرم دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے؟ تو پھر یہ چھوٹے صاحب، کیا وہی یتیم اور عبداللہ وہی مبارک؟ نہیں نہیں، یہ سراسر وہم ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یکساں واقعات کی کمی نہیں، مبارک کی صورت یاد ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کون ہے، اور ایسے ڈرامے کے پیش کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ حقیقت تو اس کی یہ معنی کے راز افشا ہو گیا، اور پھر اب کیا ہوگا؟ بس پولیس ہتھکڑیاں لے کر یہاں پہنچنے ہی والی ہوگی، اور پھر مجرم گرفتار ہوگا، اور دنیا کے سامنے اس مجرمانہ زندگی کے اوراق الٹائے جائیں گے، تماشائی انگلیاں اٹھائیں گے اور لوگوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔ یہی ہے وہ حریص لالچی
دغاباز خونی قاتل اور ڈاکو، اور پھر عدالت میں قاتل کے نام سے پکارا جائے گا، سر مقصود اور پھانسی کا پھندا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ اس پھانسی کے پھندے سے خودکشی 1000 درجے بہتر ہے، بس یہی بہتر ہے۔ اور وہ اٹھ کر ایک الماری سے پستول نکالتے ہیں اور اسے بھر لیتے ہیں۔ مسعود بھائی، میرے اچھے بھائی، آپ کا گنہگار، آپ کا خطا کار اب آپ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے لیے اب دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آخر میں آپ کا بھائی ہوں۔ اپنے نامراد بھائی کو اپنے دامن میں چھپا لو۔ آج وہ اپنی موت کی دعوت دے رہا ہے۔ ہاں، او بے رحم موت، اپنا کام کر۔ اتنے الفاظ کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا ہے اور عبداللہ سیٹھ یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں، مجرم کی پکار پر موت اس کے سامنے موجود ہے۔ اوہ سیٹھ صاحب، آپ یہاں کیوں؟ وہ اصل میں مجھ پر یہ دورہ پڑتا ہے تو کچھ پاگل سا ہو جاتا ہوں اور نہ جانے کیا سے کیا بکنے لگتا ہوں، وہی جو آخری وقت ہر گنہگار بکا کرتا ہے۔ چلو اچھا ہوا کہ تم نے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ جرم؟ کیسا جرم؟ بے گناہ بھائی کے قتل کا۔ غلط، ان کے قاتل تو وہ ڈاکو تھے یا ان کا خادم۔ مبارک؟ ہاں، وہ مبارک جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ مبارک کیا ابھی تک زندہ ہے؟ اپنے مظلوم و بے گناہ مالک کے خون کا انتقام لینے کے لیے ابھی تک زندہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، پہچانتے ہو، جہاں میرا شریف مالک دم توڑ رہا تھا، بے کس مقتول، بے درد بھائی کے لالچ کے شکار میں تڑپ رہا تھا۔ اسی خاک میں اس کا خون مل رہا تھا۔ آج قاتل کی باری ہے۔ اوہ خدایا، معاف کر دو مبارک، للہ معاف کر دو اس گنہگار کو۔ معاف کر دوں؟ 18 برس سے اسی دن اور اسی وقت کے خواب بڑی بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اسی دن کے واسطے۔ میں نے مالک کے حق نمک کی قسم کھائی ہے۔ آج میرے انتقام کی باری ہے۔ بھاگ سکتے ہو تو بھاگو میرے خوفناک پنجائے انتقام سے۔ موت کا تو میں خود طلبگار ہوں مبارک۔ یہ دیکھو، یہ سب اسی کا سامان ہے۔ موت کے ہی استقبال کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اگر تم پر 2 منٹ اور تاخیر سے پہنچتا تو یہاں سوائے ایک تڑپتی ہوئی لاش اور بہتے ہوئے خون کے اور کچھ نہ پاتی۔ اب اگر تمہاری خواہش ہے تو تم شوق سے میرا جھگڑا چکا سکتے ہو، اور میں تمہارا احسان مانوں گا مبارک کہ یہ کام تمہارے ہاتھوں مناسب ہوا ہے۔ واہ رے منصف، موت مانگ رہا ہے قاتل؟ کیوں؟ اب کہاں ہے وہ دنیا اور اس کی ہوس؟ اب کدھر گئی وہ جائیداد اور اس کی چاہت؟ کس درجے پر اولاد اور اس کی محبت جس کے لیے تم نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر لیا تھا؟ آج تم اپنے اکلوتے جواری لال کے ماتم میں مبتلا ہو، اکلوتی بیٹی مقتول کے وارث کے حوالے کر چکے ہو۔ اب کیا باقی رہ گیا ہے تمہارے پاس سوائے بد اعمالی کے بوجھ کے؟ خدا کے لیے اب ایسے چرکے نہ دو مبارک، تم خوشی سے اپنی قسم پوری کر سکتے ہو۔ لو، یہ پستول موجود ہے۔ یہ فقرہ جاری ہے کہ چھوٹے صاحب داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں، اب یہ فرض مجھے انجام دینا ہے۔ مگر چھوٹے صاحب ذرا ٹھہریے۔ کچھ نہیں، ہٹ جائیے۔ آج دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس انتقام سے نہیں روک سکتی۔ بڑی خوشی سے چھوٹے صاحب، اگر مجرم کے خون سے تمہارے انتقام کی پیاس بجھ سکتی ہے تو لو، آگے بڑھو، میرا ریوالور موجود ہے، نشانہ درست کرو، مجرم کا سینہ چھلنی کر ڈالو۔ بڑھو، اپنا کام کر لو۔ اچھا ہے جتنی جلدی اس سیاہ کار زندگی کا خاتمہ ہو جائے جو 18 برس سے مسلسل احساس گناہ کی بھٹی میں پڑا سلگ رہا ہے۔ ہاں، تمہارا احسان مند ہوں مبارک کہ تم نے زندگی اور موت کی کشمکش سے چھڑانے کا بندوبست کر دیا۔ مجرم کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ سزا ملنے کے بعد اس گنہگار روح کو کچھ سکون مل جائے، لیکن مرنے سے پہلے اس بد نصیب مجرم کی ایک آرزو کو آپ لوگ پورا کر دیں تو کیا کہنے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مبارک نے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ آج 18 برس کے بعد اس مظلوم و بے گناہ بھائی کی زندہ یادگار، ان کی جیتی جاگتی تصویر، ان کی پیاری نشانی، ان کا اکلوتا لال آنکھوں کے سامنے آیا ہے۔ جانے سے پہلے دھڑکتے ہوئے دل اور بے چین روح کے سکون کے لیے
ایک التجا ہے، کیا میں کہوں وہ درخواست پیش کر دوں؟ ایک بار، صرف ایک بار ان کی زندہ لاش کو کلیجے سے لگا لوں؟ ناممکن۔ تمہارا غصہ، تمہاری نفرت اور تمہارے خیالات تمہیں ضرور روکتے ہوں گے، مگر پل بھر کے لیے تم گزرا ہوا سب کچھ بھول جاؤ۔ ضرور بھول جاؤں گا۔ کاش اس وقت تم اس دل کی تڑپ، روح کی بے چینی اور ان رگوں میں دوڑنے والے خون کی تیزی اور روانی دیکھ سکتے، جو تمہیں دیکھ کر جوش بےتابی سے رگیں چیر کر مچل جانے کو تیار ہے۔ کہنا مان لو، تمہیں اس مقدس اور بے گناہ روح کی قسم جس کا انتقام لینے آئے ہو۔ سنو، بڑھو، آگے بڑھو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ قاتل کی صورت دیکھ کر تمہارے خیالات تمہارا دامن کھینچ رہے ہوں گے کہ تم اس خونی بھیڑیے سے دور رہو جس نے تمہیں یتیمی کی بلا میں مبتلا کیا، در بدر پھرایا۔ مگر مرنے والے کی آخری حسرت، یہ تو سوچو۔ اچھا، تم یہ ملعون صورت نہ دیکھو، منہ پھیر لو۔ منہ پھرا کر دیکھا کلیجے سے لگ جاؤ۔ چلو میرے لال، میرا بیٹا، میرا چاند، خاندان کی آخری نشانی۔ بے ساختہ ریوالور چھوٹے صاحب کے ہاتھ سے گر جاتا ہی اور گلے ملنے کو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، لیکن سر مقصود چھوٹے صاحب کو گلے لگاتے ہی ایک زبردست آہ کے ساتھ زمین پر گر جاتے ہیں۔ دونوں بڑھ کر سنبھالتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر کو بلایا جائے؟ چھوٹے صاحب نے کہا۔ نہیں، انتہائی صدمے کی وجہ سے غشی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ چھوٹے صاحب، آپ کے والد مرحوم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں قاتل کے خون سے ہاتھ نہ رنگوں، اس لیے مجبور تھا۔ اس لیے انتقام کے لیے مجھے کچھ اور ہی راستہ اختیار کرنا پڑا، اور اب جب کہ شہناز آپ کی رفیقہ حیات بن چکی ہے تو مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ گھر کے ماحول کو مقدر کیا جائے۔ پھر جیسی آپ کی مرضی، چھوٹے صاحب نے کہا۔ وہ ہم نے بندوبست کر دیا ہے۔ کل یہاں سے ایک گروہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، یہ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ سفر کا تمام انتظام کر دیا گیا ہے۔ سیٹ ریزرو ہو چکی ہے۔ ٹرین میں اور جہاز میں ان کے لیے بذریعہ ٹیلی گرام جگہ مخصوص کی جا چکی ہے۔ اب ان کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اب اپنی باقی زندگی یہ دیار حبیب میں گزار دیں اور عاقبت کی بقا کے لیے توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ جی، یہ بہتر ہے، چھوٹے صاحب نے کہا۔ ختم شد۔